اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کرنا ضروری ہے، اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں یا جو ان کے ٹاپکس ہیں، جو وہاں پہ موضوع ہیں اور جو بحث مباحثے ہیں، اس پہ ہم بات تو کریں، لیکن ایک ایسا واقعہ جو کہ تعلق امریکہ سے ہے، ہمارے اس ملک سے ہے، وہ اس کے متعلق میں چاہتا تھا کہ آج ہم بات کریں. کیونکہ پچھلے ہفتے یہ ہوا تھا کہ یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے، اس میں ایک شخص نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنا لیا، اور پھر اس نے جو ہے ایک مطالبہ کیا. وہ تھا ہماری ایک پاکستانی خاتون جن کا نام عافیہ صدیقی ہے، جو بہت مشہور ہیں اور جن کو سزا ملی ہوئی ہے امریکہ میں ہیں، وہ یہاں قید میں ہیں. تو میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ ہیں مسعود عبدالی صاحب، لیکن میں یہاں یہ آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کیجئے. یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی ویڈیوز جو ہیں، اچھے ٹاپکس پہ ویڈیوز بنائیں اور آپ کو ہم دکھائیں. دیکھیں، ہم لوگ امریکہ میں میں تو بہت عرصے سے رہ رہا ہوں یہاں پر ہمیں فریڈم ہے اسپیچ کی، بات کرنے کی آزادی ہے کہ ہم اپنی دل کی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں بہت مشکلات ہیں. پاکستان کے اندر بے شمار کمپلینٹ ہیں کہ جناب جنہوں نے سچ بات کہنے کی کوشش کی وہ غائب کر دیے گئے. تو اس کے لیے تو ہم ایک دعائی کر سکتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے لوگوں کا خیال کرے، اپنے لوگوں کا خیال کرے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے. کووڈ کے دنوں میں یہاں پر بہت سارے مسائل ہوئے، لیکن جتنا خوبصورت رویہ رہا امریکن گورنمنٹ کا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، بزنس اسپیشلی جو بزنس لوگ تھے ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رہا. انہوں نے کوشش کی کہ ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے. ایسا ہی رویہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے لوگوں کو ہمارے عوام کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ بہت بہت ضروری ہے. لیکن بہرحال بات ہو رہی تھی، ہم بات کر رہے تھے جو عبادت گاہ کے اوپر ایک حملہ تو میں نہیں کہوں گا اس کو، لیکن بہرحال ایک شخص نے وہاں جو مسلمان تھا اندر داخل ہوا، اسے یرغمال بنائے اور اس نے یرغمال بنا لیا تھا وہاں کے امام کو. تو اس سلسلے میں پھر میں مسعود عبدالی صاحب جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعات ہوا، کیا واقعہ ایکچوئل ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے یہاں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ہم نے ان کو یہ ثابت بھی کرنا ہے، اور ہم نے ان کو یہ باور کرانا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو عبدالی صاحب، جناب آپ پہ آگے ساری بات اب آپ بتائیے کہ کیا واقعہ ہوا ہے یہ جو ہوا تھا. شکریہ بھائی صاحب. دیکھیں، اس کا واقعہ پہلے بتا دو واقعہ ہوا کیا. ہاں، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. پچھلے ہفتے کو کوئی دن کے 11:15 یہاں سے ڈیلس فورٹ ورتھ کے بالکل ایک مضافاتی علاقہ 3 میل کے فاصلے پر کالیول، چھوٹا سا گاؤں ہے، 21,000 لوگ وہاں رہتے ہیں، چھوٹا سا شہر ہے. اس کی سیناگاگ کہتے ہیں ہم لوگ، عربی میں صومعہ کہتے ہیں، یا یہودی عبادت گاہ ہے. وہاں ایک شخص داخل ہوا، ملک فیصل اکبر، اچھا 44 سال کا ایک آدمی، اور وہ صورت شکل سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پناہ کے لیے آیا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سخت سردی پڑ رہی ہے، تو جتنی مساجد ہیں، چرچ ہیں، یا یہودی عبادت گاہ ہے، یا ہندو گردوارے ہیں، یہودی گردوارے ہیں، یا ہندو ٹیمپل ہیں، انہوں نے عام طور سے اپنے دروازے کھول دیے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اگر سخت سردی میں کوئی آدمی اندر آنا چاہے تو آ کے قیام کر سکتا ہے، تھوڑی دیر لیے ٹھہر سکتا ہے. تو وہ شخص جب آیا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ پناہ کے لیے آئے، اور بلکہ ربائی نے، جس ربائی کا ذکر کر رہے ہیں، واکر ربائی صاحب کا نام ہے، امام جسے آپ کہیں، ربائی کہیں، جی جی، اس نے ان کو چائے بھی پلائی. اس شخص کو اس نے چائے پلائی. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک، اچھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہفتے کا دن تھا، ہفتہ یوم سبت ہے ان کے ہاں، اس دن وہ خاص عبادت کرتے ہیں یہودی. اچھا، لیکن کورونا کی وجہ سے عبادت ان کی جو ہوتی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے. تو اس وقت عبادت گاہ میں سے 4 افراد تھے. ایک تو یہ ربائی تھے، اب باقی 3 ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ آڈیو ویڈیو وغیرہ کے ہم جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے. تو اس کے بعد یعنی اس وقت اس کا لوگوں نے، چونکہ آن لائن ہو رہا تھا، فیس بک لوگ دیکھ رہے تھے، فیس بک پہ آواز سنی لوگوں نے. ایک شخص کہہ رہا تھا، غالباً وہی آدمی تھا،
اس نے کہا میری بہن سے میری بات کراؤ، اچھا اور امریکہ جو کچھ کر رہا ہے یہ صحیح نہیں کر رہا، اور میں جان دے دوں گا اگر تم نے میری بہن سے بات نہ کرائی۔ اچھا پھر چونکہ اس نے عافیہ صدیقی کا ذکر کیا اس کے بعد، تو اس وقت یہ افواہ اڑ گئی کہ عافیہ صدیقی کے بھائی جو ہے اس نے یعنی اس واردات میں خود آیا، کیونکہ اس نے بہن کہا تھا، لوگوں کو یہ خیال آیا کہ وہ اس کا تو لیکن اچھی بات یہ کہ اس میں بہت دیر تک آپ دیکھو سی این این پہ اور فاکس پہ یہ ہو گیا کہ صحیح کہ عافیہ صدیقی کے بھائی نے جو ہے یرغمال بنا لیا یہودی عبادت گاہ کو، لیکن فوراً ہی ان کے بھائی سید محمد صدیقی یہ رہتے ہیں نیو یارک میں، انہوں نے فوراً خود ہی کال کیا لوگوں کو کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا سے کوئی تعلق نہیں اس واقعے سے۔ تو خیر اس کے بعد پھر ایف بی آئی نے یہ بات باقاعدہ اعلان کی کہ نہیں محمد صدیقی کا یعنی کم از کم وہ اس واقعی ملوث نہیں ہے، میرے ہو سکتا ہے وہ شادی میں شریک ہو، وہ تو تحقیقات بعد میں ہوں گے۔ تو خیر یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ خبر آ گئی، تھوڑی دیر میں جو ہے وہ جو طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ دہشت گردی کے طریقے ہیں کہ واشنگٹن سے ہر جگہ سے جو ہے اسپیشل فورس آئی اور اس کے بعد مذاکرات شروع۔ اچھا بات چیت کے دوران ملک صاحب جو تھے وہ ان کا رویہ بڑا دوستانہ تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑے صاف صاف کہا کہ میرا یہودی مذہب سے، یہودیوں سے، اس عبادات گاہ سے اور جو 4 لوگوں کو جن کو میں نے رکھا ہوا ہے، میرا کوئی ان سے کوئی ذاتی پرخاص، ذاتی نفرت، کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تو صرف چاہتا ہوں کہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے، اس لیے کہ اس کو غلط جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جیل ہے جہاں پر وہ ہے وہ اس جگہ سے کوئی چند میل کے فاصلے پر ہے جہاں پر وہ خاتون بند ہیں جن کو 86 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اچھا یہ واقعہ چلتا رہا، بات ہوتی رہی، ان سے مذاکرات ہو، جو طریقہ ہوتا ہے عام طور سے کہ ایف بی آئی کے لوگ اور سی آئی کے لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں اس سے جس نے اغوا کیا تھا۔ تو ملک فیصل جو ہے وہ بہت ہی شائستہ، ان کا کہ وہ شائستہ انداز میں جواب دیتا رہا، اور آخر سے 4 بجے کے قریب یعنی واقعہ 11:15 بجے ہوا تھا، 4:30 یا 5 بجے کے قریب اس نے ایک آدمی کو رہا کر دیا، اور وہ آدمی بھی کوئی تشدد کا نشان نہیں تھا، اور اس نے یہ باہر نکل کے بتایا کہ وہ اس نے خود ہی کہا کہ وہ مارنے کے ارادے نہیں رکھتا، مارنا پیٹنا نہیں چاہتا، اور ہمارا تم چاروں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میرا مطالبہ بڑا سادہ سا ہے امریکی حکومت سے کہ تم عافیہ صدیقی کو رہا کر دو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی 7-8 بجے کے قریب جو ہے ایک آپریشن ہوا، اور اس دوران پھر یعنی وہ حملہ اس میں یعنی جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے اس نے سواٹ آپریشن کو کہتے وہ انہوں نے کیا، اس میں تمام تینوں جو مرد غمالی تھے وہ تو آ گئے اور یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اس میں لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کے دوسرے دن سی بی ایس کے جو گڈ مارننگ امریکہ جو پروگرام ہوتا ہے ان کا، اس پہ اس کا انٹرویو آیا یرغمالی ربائی کا، اچھا یہ واکر کا، انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی 8:30-9 بجے قریب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہم لوگ دروازے کے بہت قریب تھے، جہاں ہمیں بند کیا گیا تھا دروازے کے بہت قریب تھے، میں نے باقی 2 لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ بھاگ کے دروازے سے نکلو، کیونکہ یہ جو اس کا رخ کسی اور طرف تھا یعنی ملک کا، تو وہ دونوں بھاگے دروازے کی طرف، اور میں نے اسی دوران ایک کرسی جو ہے وہ ملک کی طرف پھینک دی تاکہ ذرا ڈسٹنس ہو، اور وہ باہر نکل گئے۔ انہوں نے کہا اس دوران ملک نے فائرنگ نہیں کی، یہ سب لوگ نکل چکے تھے وہاں پر۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں رہا سواٹ آپریشن کے ذریعے نہیں کیا، ہم اس سے پہلے نکل چکے تھے، آپریشن اس کے بعد ہوا، اس کے بعد پھر وہ مارا گیا۔ اس میں ایک سوال خالی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص زندہ پکڑا جاتا تو تحقیقات میں آسانی ہوتی، پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اور کون، کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہے اس کے بیٹوں کے کہ وہ برطانیہ کے شہری ہے، وہاں سے آیا۔ اس میں ایک اور بات جو میں عرض کروں گا یہاں پر، جو ایک کمزوری اس نظام کی ہے، امریکی نظام کی، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں فائرنگ کے واقعات عام ہیں، روزانہ اندھادھند فائرنگ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں اسلحہ لینا بہت آسان ہے۔ تو یہ شخص وہاں سے نہتا آیا تھا، اس نے ڈیلس ہی میں آ کر کے، لندن سے 1 ہفتہ پہلے آیا تھا، انہوں نے ڈیلس میں آ کر کے گن خریدی۔ اب دیکھیں ایک فورن ویزا پہ آیا ہوا آدمی جتنی آسانی سے گن خرید سکتا ہے، تو یہ نظام کی خرابی ہے نا، کہ اس کا مطلب یہ کرمنلز کے لیے کتنا آسان ہے یہاں پر اسلحہ حاصل۔ اور یہ بات جو بائیڈن صاحب نے تقریر میں کہی بھی ہے کہ اس شخص نے لے کر کے وہاں سے نہیں، اس شخص نے ہمارے یہاں گن خرید کے ہمارے یہاں دہشت گردی کی کارروائی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ گن کنٹرول کا نظام کتنا ناقص اور خراب ہے اس ملک میں، کہ غیر ملکی آ کر کے جو گن خرید کے ایسی کارروائی کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی پہلو سامنے آیا، تو یہ اس کی یعنی جسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ صاحب مزید اگر کوئی بات تو وہی میں نے آپ سے پہلے بھی سوال اس میں کیا تھا ایک، لیکن آپ میرا خیال شاید جواب اس کا دینا چاہیں تو، کہ اس سے کیا اس واقعے کے بعد جو ایک اسلامی فوبیا ہے اس کی کوئی لہر میں اضافہ ہونے کے چانسز ہیں، یا معمولی سی بات تھی، بات ختم ہو گئی، ایک واقعہ ہوا ختم ہو گیا، ایسا کچھ ہے، ایسا کوئی اس کا امپیکٹ ہوگا؟
دیکھیے میں یہی جس کہنا کہ اگر وہ شخص گرفتار ہو جاتا، زندہ گرفتار ہو جاتا اور پوری یعنی چیزیں سامنے آ جاتی تو شاید اب وہ تو صورتحال نہیں رہی نا. لیکن نہیں، یہ اس بات کا ڈر تو تھا. لیکن ایک جو اہم بات ہے خود یہ جو ربائی صاحب ہیں واکر صاحب، یہ خود بھی کئی جگہ انہوں نے اسلامی ائمہ کی جو انجمن ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے انہوں نے. اور ان میں ان کے اچھے تعلقات ہیں اسلامی تنظیموں سے، یہ واکر کے خود بھی. اور واکر نے رہائی کے بعد بھی یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق اینٹی سیمیٹزم نہیں تھا، اس کا تعلق یہودی کے خلاف نہیں تھا. یعنی غلط تو ہے، اچھا اس لحاظ سے غلط بہت ہے، یعنی بہت غلط ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے ایک عبادت گاہ پہ حملہ کیا اور پھر اس ہفتے کا دن سبت بالکل ایسے کہ جمعے کی جو کہ ہماری مسجد کا حرمت پامال کرے ہم مسجد کی تو ہمیں کتنا برا لگے گا. تو ہفتے کے دن جو ان کا یوم سبت ہے اس روز جا کر کے ایک عبادت گاہ کے اندر لوگوں کو یرغمال لینا، یرغمال بنانا، یہ بہرحال مناسب بات نہیں ہے. تو اس لحاظ سے لیکن اس کے باوجود شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا غالب اسلامی فوبیا کی لہر اٹھے گی اور تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ ہوئی یہ بات. لیکن میرا خیال ہے کہ بڑے پیمانے پر کوئی ہمیں ایسی چیز محسوس نہیں ہوا، لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے. اور اس میں بڑا اچھا کردار میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا بھی ہے. اس نے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو فوراً بعد جو غالباً CIA کے یا FBI کے جو صاحب ترجمان جو بیان دے رہے تھے انہوں نے صاف صاف کہا کہ اس کا تعلق یہودی دشمنی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اینٹی سیمیٹزم نہیں ہے. اور وہ شخص جو تھا ملک فیصل جو اس میں جو سرغنہ ہے اس نے خود ذاتی فعل اس نے خود بھی یہ کہا ہے کہ مجھے کہا تھا کہ میں مطلب کہ مجھے صرف دلچسپی جو ہے عافیہ کی رہائی سے ہے، مجھے یہودی مذہب سے یا اسرائیل سے کوئی پرخاش نہیں ہے. تو اس سے ایک جو اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ واقعہ تو غلط ہوا، بہت برا ہوا، اور ہم نے مذمت کی، تمام اسلامی تنظیموں نے فوراً مذمت کی اس کی، اور کرنی بھی چاہیے. غلط باقاعدہ یہ عبادت گاہیں جو مقدس جگہ ہے ان کے اوپر ایسی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کاز جو ہے وہ قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے ہم کو، یا مظاہرے کرنے چاہیے، وہ ساری چیزیں تو ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ایسی لہر کم از کم ہم نے محسوس نہیں کی اب تک. یعنی سوشل میڈیا پہ تو چیزیں چلتی رہتی. تو یہ ایک پیغام ہمارا جاتا ہے، لوگوں تک جانا چاہیے بلکہ، کہ اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی کو سزا ہو گئی، تو اس کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ احتجاج کریں، اور آپ اس کے لیے ہر فورم پہ جائیں، آپ ہر فورم پہ جا کے بات کریں، کوشش کریں، لوگ اکٹھا کریں، اور اپنی جو اوپینین ہے آپ کی جو ہے وہ آپ حکومت کے وقت تک پہنچائیں اس بات کو. اور اس کے لیے آپ نا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس کا جو ہے عدالت ہوگا، یہ ہے کہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے. اس میں بس میں تھوڑا سا اگر آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں عاطف صدیقی کا جی جی کیس کیا ہے. ہاں اچھا عاطف صدیقی جو ہے ایک پاکستانی خاتون ہے اور بہت قابل خاتون ہے. انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے جی نیورو سائنس کی وہ PhD ہیں، وہ بہت قابل خاتون ہے. ان کو گرفتار کیا کہ 2003 یا 2004 میں یہ افغانستان سے گرفتار ہوئیں. اس کو یعنی افغان پولیس نے گرفتار کیا کہ ان کے قبضے سے کچھ لٹریچر یعنی انتہا پسندی کا، اس کے علاوہ کوئی ایسی کیمیکل جسے کہتے ہیں کیمیاوی اسلحے کے کوئی فارمولے وغیرہ ان کے پاس سے نکلے، جس سے ان کو ڈر تھا کہ شاید یہ، اور کہا گیا کہ شاید وہ اس سے نیو یارک میں حملہ کرنا چاہتی ہیں، یہ ان پہ الزام تھا. تو وہ گرفتار ہوئیں. اچھا ان کے ساتھ 3 بچے بھی تھے، 3 بچے بھی ساتھ ساتھ گرفتار ہوئے. اس کے بعد جو حکومت کا جو سرکاری استغاثہ کا رویہ جو الزام ہے، اس پہ جو فرض جرم عائد کی گئی وہ یہ کہ جب اس کی تحقیقات ہو رہی تھی بگرام جیل میں، بگرام جیل میں بند کیا گیا، تو جب تحقیقات ہو رہی تھی انہوں نے ایک محافظ سے بندوق لے کر کے ان لوگوں پہ گولی چلائی، چھیننے کوشش کی، گولی چلائی، کوئی زخمی نہیں ہوا، جبکہ جوابی حملے میں یہ زخمی ہو گئے جن پر جو فائر کیا گیا. اس پر ان پر مقدمہ چلا اور 6 الزامات تھے، 6 کے 6 الزامات ثابت تھے، جس پر ان کو 86 سال کی سزا ہو گئی. یہ تو ہے حکومت امریکہ کا موقف. ان کا موقف یہ ہے عافیہ صدیقی کی والدہ کا کہ یہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ، اس میں ایک بچہ غالباً شیرخوار بچہ تھا، 2.5 سال کا تھا، اس کے ساتھ بڑا لڑکا ان کا عبداللہ اور بیٹی مریم اس کے ساتھ گئی تھیں اپنے ماموں سے ملنے کے لیے کراچی سے اسلام آباد، اور غائب ہو گئی. وہ ان کا سراغ نہیں ملا. اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ بگرام جیل میں ہے وہ. کئی لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی بگرام جیل میں تھی وہ.
اچھا اس میں پھر وہ ان کا موقف یہ ہے کہنے کا کہ اگر وہ غیر قانونی طور پر گئی تھیں افغانستان تو پہلا تو الزام ان پہ غیر قانونی ہونا چاہیے تھا. ہاں ڈیفینیٹلی. تو ان کا کہنا یہ کہ ان کو کراچی سے پھر بات متنازع سے ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز مشرف صاحب نے یاد ہے کہ وہ ہینڈ اوور کیے, بیچا کرتے تھے, بردہ فروشی ان کا بڑا کام تھا, وہ کرتے تھے. سنا ہے میں نے کہ انہوں نے کتاب میں بھی لکھا ہے ان کا کیا, ہاں انہوں نے کتاب میں لکھا ہے, $5,000 لیتا تھا اس کے لیے. تو انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایجنسیوں نے یعنی CIA بھی اور پاکستان کی ایجنسی دونوں نے مل کر کے عافیہ کو اغوا کیا کراچی سے یا اسلام آباد سے, یعنی پہنچی جب تب اغوا کیا یا کراچی سے گھر سے نکلتے اغوا کر لیا گیا, اس کا ان کو وہاں افغانستان پہنچا دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی فائرنگ کے بارے میں بھی ان کا موقف یہ ہے, یعنی ان کی والدہ کا اور ان کے وکیل صفائی کا, کہ فائرنگ دوسری طرف سے ہوئی تھی. اور اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ جب یہاں سماعت کے لیے آئی تھیں وہ 1 سال کے بعد جب سماعت ہو رہی تھی تو ان کے جسم سے خون نکل رہا تھا, ان کے جوتیوں تک آیا ہوا تھا, ان کے پیٹ کے حصے میں گولی لگی تھی, تو زخم جو ہے وہ سخت زیادہ. تو اب یہ بہرحال ان دونوں طرف کا یہ موقع, تو یہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو معلوم چاہیے کہ دو یہ رخ ہیں عافیہ صدیقی کی ایک ہی کہانی کی. تو ناظرین بس میرا خیال ہے کہ جو عبدالی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے اگر کوئی چیز بری بھی لگتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ناانصافیاں ہوئی ہیں, تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتجاج کا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود جو ہے گن اٹھا لیں. اور اس سے گن اٹھانے سے 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا. تو مجھے اور میرا خیال ہے کہ اب عبدالی صاحب کو دونوں کو اجازت دیجیے, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں گے, اور وہ جو بیل کا بٹن جو ہے وہ دبانا نہیں بھولیں گے آپ. یہ بھی بہت ضروری ہے, اس کو آپ کلک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر نوٹیفیکیشن آئے گی انشاءاللہ, اور ہمارے آپ جو ہے پروگرام دیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور عبدالی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. خدا حافظ.